بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم ایک اور مرتبہ الفقہ الاکبر کی مجلس میں حاضر ہیں۔ یہ عقیدے پر لکھی جانے والی تاریخ اسلام کی سب سے پہلی کتاب ہے، جس کو امام اعظم سیدنا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تصنیف فرمایا۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی صفات ذاتیہ کے حوالے سے سماعت کیا تھا کہ اللہ کے صفات ذاتیہ کیا ہیں، کتنے ہیں، اور ان صفات ذاتیہ کے حوالے سے ہم کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی صفات فعلیہ کے بارے میں ہم سنیں گے۔ ان کو صفات فعلیہ بھی کہتے ہیں، صفات افعال بھی کہتے ہیں، اور صفات افعالیہ بھی کہتے ہیں۔ وَأَمَّا الْفِعْلِيَّةُ فَالتَّخْلِيقُ وَالتَّرْزِيقُ وَالْإِنشَاءُ وَالْإِبْدَاعُ وَالصُّنْعُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ لَمْ يَحْدُثْ لَهُ اسْمٌ وَلَا صِفَةٌ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات فعلیہ ہے، آپ نے سماعت کر لیا ہے کہ صفات فعلیہ کس کو کہتے ہیں۔ صفات فعلیہ اللہ تعالیٰ کے وہ صفات ہیں، وہ کمالات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر وہ صفات بھی پائے جاتے ہیں، ان کی جو مقابل صفات ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا زندہ کرنا، اس کے مقابل میں آتا ہے موت عطا کرنا، تو زندہ کرنا بھی اللہ کی صفت ہے، موت دینا بھی اللہ کی صفت ہے، اس کی اپوزٹ صفت بھی اللہ کے لیے۔ صفات ذاتیہ میں ایسا تھا کہ اللہ کے لیے جو صفت ضروری ہے اس کی اپوزٹ صفت اللہ کے لیے ناممکن ہے۔ مثلا زندہ رہنا یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، اس کے اپوزٹ میں ہے مر جانا، یہ اللہ کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن صفات افعالیہ میں دونوں طرف کے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں موجود ہوتے ہیں۔ زندہ کرنا بھی اللہ کی صفت ہے، موت دینا بھی اللہ کی صفت ہے، کسی کو رزق دینا بھی اللہ کی صفت ہے، کسی کو رزق سے محروم رکھنا بھی اللہ کی صفت ہے، کسی کو بیماری دینا بھی اللہ کی صفت ہے، کسی کو شفا دینا بھی اللہ کی صفت ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے صفات افعالیہ کا کہ صفات افعالیہ جو اللہ کے صفات ہے وہ مخلوق کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں، ان کا ظہور مخلوق پر موقوف ہوتا ہے، مخلوق کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا پیدا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، اللہ کی ذات میں ہمیشہ سے یہ صفات اللہ کی ذات میں ہے اور ہمیشہ موجود رہیں گے۔ مخلوق کی وجہ سے اللہ کو یہ صفات نہیں آئے، پہلے سے اللہ کی ذات میں ازل سے یہ صفات ہے، لیکن ان صفات کا ظہور مخلوق کی وجہ سے ہوا۔ مثلا اللہ کی صفت ہے پیدا کرنا، تو کسی کو پیدا کیا تو اس کے پیدا کرنے کی جو صفت اللہ میں ہے وہ ظاہر ہوگی۔ رزق دینا اللہ کی صفت فعلی ہے، تو کسی کو رزق دیا تو اس کی صفت کا ظہور ہوا۔ موت دینا اللہ کی صفت فعلی ہے، کسی کو موت دیا تو اس کی صفت کا ظہور ہوا۔ اسی طرح جو ہے کئی سارے صفات ہیں جن کا ظہور مخلوق کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مخلوق کی طرف اللہ محتاج ہو گیا اپنے صفات کے اظہار کے لیے، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفات کا ظہور مخلوق سے کراتا ہے، تو یہ مخلوق کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ مخلوق کے ذریعے اللہ کے صفات کا ظہور ہو رہا ہے، ورنہ مخلوق سے پہلے بھی اللہ کے ذات میں یہ صفات موجود تھے، مخلوق کے ذریعے سے اللہ کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہے۔ خلاصتاً یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کو پیدا کرنے کے بعد اللہ خالق نہیں بنا، کسی کو رزق دینے کے بعد اللہ رازق نہیں بنا، کسی کو زندہ کرنے کے بعد اللہ محیی یعنی زندہ کرنے والا نہیں بنا، کسی کو موت دینے کے بعد اللہ ممیت یعنی موت دینے والا نہیں بنا، کسی کو بیماری دینے کے بعد اللہ بیماری دینے والا نہیں بنا، کسی کو شفا دینے کے بعد اللہ شفا دینے والا نہیں بنا، بلکہ یہ تمام صفات پہلے ہی سے اللہ کی ذات میں موجود ہیں، ازل سے موجود ہیں، ہمیشہ سے موجود ہیں۔ ایک صفت بھی اللہ کی حادث نہیں ہے، یعنی بعد میں آئی ہوئی نہیں ہے، پہلے سے ہی اللہ کی ذات میں تمام صفات موجود ہے، لیکن ان صفات کا ظہور مخلوق کے ذریعے سے ہوا ہے، تو ظہور متأخر ہے، ظہور بعد میں ہوا ہے، لیکن وجوداً یہ تمام صفات اللہ کی ذات میں پہلے سے موجود ہیں، پائے جاتے ہیں۔ تو صفات فعلیہ کے بارے میں آپ نے مختصراً جان لیا۔ اب صفات فعلیہ کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پر امام اعظم 2-4 صفات یہاں پر گناتے ہیں۔ ارشاد فرمایا فالتخلیق والترزیق والانشاء والابداع والصنع وغیر ذلك من صفات الفعل۔ مخلوق کو پیدا کرنا، مخلوق کو رزق دینا، اور انشاء اور ابداع اور صنع، یہ تمام چیزیں ہم معنی ہیں، یہ تمام کلمات مترادفات ہیں، ہم معنی ہیں۔ ہاں تھوڑا سا فرق آپس میں ہے، لیکن ہم معنی الفاظ ہے۔ تخلیق کرنا، ترزیق یعنی رزق دینا، انشاء یعنی پیدا کرنا، ابداع کا معنی بھی پیدا کرنا، صنع کا معنی بھی بنانا، کسی چیز کو بنانا۔
وغیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات فعل ہیں. یہ تمام صفات فعل کے بارے میں ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ صفات فعل ہرگز حادث نہیں ہے، یعنی بعد میں اللہ کی ذات میں آئے، پہلے سے موجود نہیں تھے، ایسا نہیں ہے. جب کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا تو اللہ پیدا کرنے والا نہیں تھا، جب کسی مخلوق کو پیدا کیا تو پیدا کرنے والا بنا، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ صفات فعل کا ظہور مخلوق کے ذریعے ضرور ہو رہا ہے، لیکن مخلوق سے پہلے بھی اللہ کی ذات میں یہ صفات فعل ہمیشہ ہمیشہ سے موجود تھے اور ہمیشہ ہمیشہ موجود رہیں گے. یہی بات آگے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لم یزل ولا یزال باسمائہ وصفاتہ لم یحدث له اسم ولا صفت. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسماء کے ساتھ، اپنے ناموں کے ساتھ، اپنے صفات کے ساتھ، صفات ذاتیہ کے ساتھ بھی، صفات افعالیہ کے ساتھ بھی ہمیشہ 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 سے تھا اور ہمیشہ 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 رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو کوئی ابتدا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ذات اور صفات نہیں تھے، اور اللہ کی ذات و صفات کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ اس کے بعد اللہ کی ذات و صفات نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور صفات اللہ کی ذات اور صفات ذاتیہ اور صفات افعالیہ اور اللہ کے جتنے نام ہیں وہ پہلے سے ہمیشہ 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 سے ہے اور ہمیشہ 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 رہیں گے. نہ ان کی کوئی شروعات ہے، نہ ان کی کوئی انتہا ہے، اختتام ہے. لم یحدث له اسم ولا صفت، اللہ کا کوئی نام یا کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ذات میں پہلے نہیں تھا، بعد میں کسی وجہ سے اللہ کو وہ نام دیا گیا ہو، بعد میں اللہ کے لیے وہ نام ایڈ ہوا ہو، بعد میں اللہ کے لیے وہ صفت ایڈ ہوئی ہو. ایسا نہیں ہے. ایسا مخلوق میں ہوتا ہے کہ پہلے وہ صفات مخلوق میں نہیں ہوتے، بعد میں ایڈ ہو جاتے ہیں. مثلا ہم چھوٹے تھے بچپن میں تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں جانتے تھے تو ہم قاری نہیں تھے. بعد میں تھوڑا بڑے ہوئے، استاد محترم کے پاس پڑھنا شروع کیے، قرآن مجید کو پڑھا تو بعد میں قاری بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے. تو قاری ہونا یہ ہماری صفت ہے، وہ پہلے ہمارے ذات میں موجود نہیں تھی جب ہم چھوٹے شیرخوارگی کی عمر میں دودھ پینے کے دنوں میں تھے، بعد میں وہ صفت ہمارے اندر آئی. اسی طرح بچپن میں جو ہے کوئی کام ہم نہیں کر سکتے تھے تو وہ صفت ہمارے اندر نہیں تھی، بعد میں وہ صفت ہمارے اندر آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کسی وجہ سے اللہ کے اندر وہ صفت یا وہ نام آیا ہو، بلکہ اللہ اپنے تمام ناموں کے ساتھ، تمام صفات ذاتیہ کے ساتھ، تمام صفات افعالیہ کے ساتھ ہمیشہ 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 کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہاں، صفات افعالیہ کا ظہور مخلوق کے ذریعے ہوتا ہے، ورنہ وہ صفات اللہ کے لیے پہلے سے ثابت ہے. آج کی مجلس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی عطا فرمائے، صحیح عقیدے پر زندگی عطا فرمائے اور صحیح عقیدے پر ہی موت عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے حوالے سے مزید کچھ عقائد جو الفقہ الاکبر بھی امام اعظم نے بیان فرمایا اس پر غور کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.